نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، یہ روزوں کی فرضیت پہلوں کی طرح ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ پروردگار تقوی عطا کریں۔ پہلوں کے لیے پہلا تقوی بھی اور ہے، اور لازماً رمضان مبارک کے روزوں میں بھی تقوی پھر اور ہی بنتا ہے۔ پہلوں کے لیے تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ھدی للمتقین رکھا ہے کہ یہ ہدایت ہے میری، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، جتنا بھی کوئی کرے گا اتنی اسے ہدایت ہے، یہ ہے وہ تقوی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آئے، تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، ان کے ساتھ جو نبی تھے ان پر ایمان لانا اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ کو کتاب بھی آخری ملی، جو اول بھی ہمیشہ رہی ہے اور آخری اسی لیے ہمیشہ ہوئی ہے۔ جب فرض نہیں تھی تب بھی وہ فرض تھی، اور اب تو فرض ہے۔ اس قرآن پر ایمان لانے والی امت، اس کا تقوی بھی اور ہے، اور اس تقوی میں بھی وہ ہے جو پہلے کہیں نہیں۔ فرمایا فاتبعونی، جب تم اتباع کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں، میرے حکم ایمان پر ایمان لاؤ گے، یعنی مانو گے، تب یہ تمہارے پاس تقوی ہے۔ اور اس تقوی میں محبت تمہارے ساتھ کون کرتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے۔ فرض وہ کرتا ہے تو اللہ کا فرض کرنا ہوتا ہے۔ تقوی میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پاتا ہے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض کرتا ہے
تو ہمیشہ کے لیے بات فرض ہوتی ہے. نماز فرض کی ہے تو یہ فرض ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. روزہ فرض کیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. حج فرض کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہ اللہ پروردگار کی عبادت ہے. یہ عبادت ہونے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے فرض ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ظاہری توفیق ہے. ظاہری توفیق کوئی جانتا ہے کیا ہوتی ہے، اور حقیقی توفیق میں جو فرض ہوتا ہے وہ کوئی جانتا ہے. پہلے نہیں جانتے کہ پہلوں کو نہ یہ حکم میں دیا گیا، نہ تعلیم میں عطا ہوا، نہ جو اس میں ہوتا ہے اللہ اور اللہ کا بندہ وہی رہے ہیں. ظاہری توفیق یہ ہے کہ جب نماز آ جائے تو اسے ادا کرو کہ فرض ہے. یہ ہے ظاہری توفیق، اور یہ ہے ہمیشہ کی عبادت. ظاہری توفیق جب آ جائے کوئی اس فرض کو ادا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا. ظاہری توفیق روزہ آ جائے، کوئی روزہ نہ رکھے، عبادت اللہ کی فرض جو ہے حقیقی وہ نہ بجا لائے، مسلمان نہیں ہوتا. اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ جب آتیاں ہیں تو یہ ظاہری توفیق ہوتی ہے. اسی طرح جب کسی کو اللہ مل جائے، یہ ہے فرض حقیقی. اپنے اللہ پر ایمان نہ لائے، اپنے نبی رسول پر ایمان نہ لائے، یہ مسلمان نہیں ہوتا. کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب ظاہری توفیق ملتی ہے اور کوئی اسے آمنا و صدقنا، اس فرض کی تصدیق کر دیتا ہے، انہیں مان لیتا ہے. اور مانتا کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یہ ظاہری توفیق آتی ہے تو اس حکم کو مانتا ہے. یہ ہے یوبکم اللہ. اب دیکھیے، پتہ نہیں کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. عاجز نے تو دیکھا جو ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھتا ہوں. اور جس کا اللہ دیکھتا ہے اس کا دیکھا گیا ہے، اس نے دیکھا ہے. اس نے کرتے ہوئے کیا دیکھا کہ فتبعونی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، اتباع کے علاوہ وہ نہیں کرتا. اس نے نیکی دیکھی تو اللہ نے بھی اسے نیکی کہا ہے نا کہ یہ نیکی کر رہا ہے، میں اس کی نیکی دیکھتا ہوں. یہ دیکھا ہے آج. جب کوئی نیکی کرتا ہے اور پھر بعد میں اللہ اس کی نیکی دیکھتا ہے کہ یہ نیکی اس نے کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم نبی رسول کی تعلیم میں مانتا ہے. بس یہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے، اور یہی فرض حقیقی پر عمل ہے. جس نے یہ کام نہیں کیا اس کا کبھی گناہ معاف نہیں ہوتا. گناہ کیا ہے؟ عیب میں پڑا انسان یہ کیا کرتا ہے؟ عیب میں پڑا، بڑے سے بڑا اونچا کام بھی کرتا ہے
تو وہ گناہ ہوتا ہے، اور گناہ تو ظاہری ہر ایک جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ تو گناہ ہوتا ہی ہے۔ یعنی جسے لوگ گناہ نہیں جانتے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے تو اسے پہلے کے گناہوں کا پتہ چلا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے حکم کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے، بعد میں وہی کام آگے آ کر نا لوگوں نے گناہ والے بھی کیے تو نبی رسول کی اتباع کی وجہ سے، نبی رسول کا حکم ماننے کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے نیکیاں اور نیک کام ہوئے۔ پہلے دو بہنوں کو اکٹھا عمل میں نکاح میں رکھ لیا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی نیکی تھی اس وقت کی۔ جس طرح آج کل کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ اللہ پاک نے جدھر اس طرح کے کام پسند فرمائے ہیں، کوئی وہ پسند فرما لیتا ہے۔ نیکیاں تھیں، لیکن آج دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جاتا۔ بس اتنا تھا کہ وہ حکم مان لیا کرتے۔ رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو جان اور مال ہدیتاً تحفتاً دیتا ہے تو اس وقت یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی کسی نے یہ باتیں نہیں کی۔ ایک بات ہوتی ہے جب رزق کمانا تو میرے حکم میں کمانا، اور دوسری بات ہوتی ہے جب میرا دیا جان اور مال خرچ کرنا تو میرے نبی رسول کی تعلیم میں کرنا، اس کے علاوہ ہرگز خرچ نہ کرنا۔ ایک ذرہ بھی اس میں سے بدامانتی میں خرچ کیا، کل قیامت والے دن وہ لانا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا۔ سب کے سامنے وہ چادر آئے گی، ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اور تو بد دیانت ہوگا، اور وہ میرا ایک ذرہ تو اپنی مرضی میں اڑانے والا، خرچ کرنے والا، خانہ کعبہ کے پردوں غلاف کو پکڑ پکڑ کر بھی دعا مانگے گا، تو ذرہ اس طرح میرے جان مال کے ساتھ کرنے والا اتنا بڑا بخیل اور کنجوس، اور جو میری جان مال کو ہی نبی رسول کی تعلیم اور میرے حکم کے خلاف خرچ کر رہا ہو، اس کی تو بات ہی کیا، اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ پروردگار نے مومن کو ہدیتاً و تحفتاً ایسی جان اور مال دیا جو کوئی اور نہیں دے سکتا، تو یہ دو باتیں کی کہ جب یہ ظاہری تو حقیقت میں تو اللہ نے دے دی ہے نا، جان بھی دے دی ہے اور یہ وجود بھی دے دی ہے۔ فرمایا جب تو ظاہری مال کمانا تو میرے حکم میں کمانا، اس کے علاوہ ہرگز نہ کمانا۔ ایک تو وہ حرام ہوگا، اور ایک میرے حکم کے خلاف حلال جو ہے وہ تیرے پاس نہ ہونے کی وجہ سے تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حرام کمائی کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ جہنم کا ایندھن ہوتا ہے، لازمی اس کا پیٹ جہنم کے انگاروں سے، آگ سے بھرتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کو میں قبول نہیں کرتا جب دودھ میرا پاک بنایا ہوگا اور تیرا اس میں ایک ذرا بھی پیشاب کا قطرہ گندگی تیری گر جائے گی، تو وہ دودھ بھی تیرا ہوگا اور گندگی غلاظت بھی تیری بیچ میں پڑی ہوگی، لیکن پاک اسے میں نے کیا ہوگا، اب میں ناپاک کر دوں گا۔
جان مال بھی تیرا ہوگا، دودھ بھی تیرا ہوگا، جان مال بھی تیرا ہوگا، اور بیچ میں سے گندگی تیری میل کی، حسد کی، غصے کی، بغض کی، حرام کی، میرے حکم کے خلاف کی جب اس میں پڑے گی تو دودھ، جان اور مال بھی تیرا ہوگا کہ میں نے تجھے دیا ہے ہدیہ اور تحفہ میں۔ اب گندگی تیری پڑنے کی وجہ سے یہ مال بھی تیرا جو ہے، جان اور مال، یہ بھی حرام ہو جائے گی۔ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پہلے تقوی کا ثمرہ دیتا ہے۔ دوسرے میں اللہ پروردگار ہمیں دوسرے تقوی کا ثمرہ دیتا ہے۔ تیسرے عشرے میں، عافیت میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہدیتاً و تحفتاً اپنا آپ اور اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ دولت۔ آئیے پہلے عشرے میں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت ملتی ہے، ہم رحمت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، یہ ہے پہلا عشرہ۔ دوسرے عشرے میں ہم رحمت میں بھی داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور اب مغفرت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اب تیسرا عشرہ آ جاتا ہے۔ کیا ہے یہ عشرے کیا ہیں؟ یہ رمضان المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب تیسرے میں محبوب کے ساتھ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اب محبوب ہمیں مل جاتا ہے۔ اعتکاف، جب رحمت میں کوئی داخل ہوتا ہے تو حقیقت پتہ کیا ہے؟ رحمت میں داخل ہونے والے کو پہلا تقویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہدی للمتقین، ہدایت میں داخل ہونے والا جو ہے وہ متقی نہیں ہوتا۔ جیسی کوئی ہدایت میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہدایت ہے ہی متقی کے لیے، وہ تو متقی ہو جاتا ہے۔ پہلوں کا تقویٰ اور ہے اور اس آخری امت کا تقویٰ اور ہے۔ جب وہ 11 مہینے ہدایت میں داخل ہوتا ہے تو متقی ہوتا ہے۔ یہ متقی کیا ہے؟ یہ متقی وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے رحمت دے کر مایوسی سے نکال دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے رحمت پا لینے والے، 11 مہینے کی رحمت کا تقویٰ بتا رہا ہوں۔ 12 مہینے کی رحمت کا تقویٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہاں سارا کچھ ہی ہے۔ یہ ہے جو فتح بیونی کے اندر، فتح بیونی کے اندر اسے تقویٰ ملتا ہے۔ یہ فتح بیونی تقویٰ ہے۔ اس تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے، محبت میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے پڑھ کر دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اتباع کرنے والوں کے گناہ جو ہیں وہ میں معاف کر دیتا ہوں، اور پتہ ہے رحمت میں پھر کیا دیتا ہوں؟ رحمت میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ایتھے آ، یہ ہے وہ رحمت، گناہ معاف ہوئے۔ میں گناہ کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عیب رکھتا ہوں، وہ میرا اللہ بے عیب ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کا بندہ بے عیب ہے، معصوم ہے، ہم عیب والے ہیں، اس لیے میں اور آپ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن جب فتح بیونی نبی رسول کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 11 مہینے کیا دیتا ہے؟ اب 11 مہینے کے تقوی میں ہمیں رحمت دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو تو صحیح یار، اللہ
ہماری نیکیوں کو دیکھتا ہے، ہم پھر کس کو دیکھیں گے؟ جنہوں نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اپنے اللہ کے بندے کو دیکھیں گے۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھا ہے تو یہ کتنے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں، انہیں اور کیا چاہیے کہ انہیں دیکھنے والا ان کا اللہ اور اللہ کا بندہ ہے۔ رمضان نہیں آتا، 11 مہینے آتے ہیں، میں تو گناہ بھی کرتا ہوں اور میں تو عیب بھی کرتا ہوں۔ کہیں میرا جسم کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور کبھی میں کرتا ہوں تو عیب کرتا ہوں۔ میں کدھر جاتا اگر اللہ نہ مجھے ملتا، اللہ کا بندہ نہ ملتا، یہ رمضان نہ ملتا، یہ قرآن نہ ملتا، یہ محبوب رب العالمین خود اور اللہ کا بندہ خود نہ ملتا، میں کدھر جاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان دیا۔ رمضان میں اللہ پروردگار عیب مٹاتا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ جو ہے، یہ مغفرت کی عطا جو ہے، پہلے رحمت میں گناہ معاف کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، پھر اللہ اور اللہ کا بندہ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغفرت میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں، ہم نے حسد کیا ہوتا ہے، ہم نے چگلیاں کی ہوتی ہیں، ہم نے غیبت کی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے عیب اڑائے ہوتے ہیں اپنی جان پر۔ اب روزہ جو ہے وہ آگے باطن کو نا عیبوں سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ کہتا حسد رہے گا، نہ کہتا غصہ رہے گا، نہ کہے گا بغض رہے گا، نہ اندر عیب رہنے دوں گا اور نہ باہر گناہ رہنے دوں گا۔ پہلا عشرہ دوں گا تو رحمت میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور دوسرے عشرے میں میں خود اور میرا بندہ آ جائے گا، سارے عیب دھو دے گا۔ پھر میں ہوں گا اور تو ہوگا، میرا بندہ ہوگا، تو ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عافیت آ جائے گی، میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ یہی میرے ساتھ رہے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی کا ساتھ نہ ملے، اللہ ملے اور اللہ کا بندہ ملے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر عافیت دے گا۔ جب تک کسی کو رحمت نہ مل جائے، قسم خدا کی، اسے مغفرت نہیں ملتی۔ اب دیکھنا، یہ جو کہنے والے کہتے ہیں نا وہ جی ایسی اشرے ہیں، ایسی اشرے، وہ ایسے نہیں آئے۔ وہ رحمت لے کر آیا ہے، وہ مغفرت لے کر آیا ہے، وہ عافیت لے کر آیا ہے، وہ اللہ لے کر آیا ہے، وہ اللہ کا بندہ لے کر آیا ہے، وہ دروازہ لے کر آیا ہے جس میں کوئی روزے دار کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ جنت لے کر آیا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے بندے کا ساتھ ہے۔ وہ روزہ، وہ رمضان لے کر آیا ہے کہ اور کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ کے ساتھ ہی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہی ہے، جب ہے ہی ان کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ نہ آ جائیں یہ کسی کو نہیں ملتا۔ نہ سمجھنے والے جو ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اور جنہوں نے جانا ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ ہے، یہ ہے رمضان ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے اور یہی بتایا ہے۔ اب جب پھر مغفرت آ جاتی ہے تو وہ ہمیں عافیت کے قابل کر دیتی ہے۔ پھر عافیت جب ہوتی ہے تو اس میں ہمیں عافیت جو ملتی ہے وہ کون ملتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا بندہ ملتا ہے۔ اس وقت تک عافیت نہیں ملتی جب تک میرا جسم پاک نہ ہو جائے، یہ گناہ کرنے سے فارغ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک مغفرت نہیں ملتی جب تک میرا باطن پاک نہ ہو جائے، اور جب تک یہ دو چیزیں پاک نہ ہو لیں، یہ اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک اللہ پروردگار کا ہدیتاً و تحفتاً جان اور مال جو دیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ظاہری میں جو کماتا ہوں وہ حکم میں نہ کمایا جائے، اور ظاہری جو میں خرچ کرتا ہوں وہ اللہ پروردگار کی محبت میں خرچ نہ کیا جائے۔ نہیں کوئی گل سمجھنا، یہ ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھی ہوئی ہے۔
یہ جو اپنی سمجھتا ہے ظالم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پروردگار کے مال اور جان پر ظلم بھی ڈالتا ہے۔ ظالم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے اقربا پر، اپنے یاروں دوستوں پر، جسے نبی مانتا ہے، ہر چیز اس کے لیے فدا کرتا ہے، کہتا ہے فدا کرتا ہے، اللہ کے لیے فدا کرتا ہے، کہتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا، مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ تعلیم نہیں حاصل کرتا۔ نبی رسول کی تعلیم میں اللہ پروردگار کا حکم دیا ایمان جو ہے، اللہ پروردگار کی دی عبادت فرض جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ نہیں بجا لاتا۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا تو اس بات کا نہ پتہ ہوتا کہ ظاہری توفیق کیا ہے اور حقیقی فرض کیا ہے۔ حقیقی فرض جو اللہ پروردگار نے یہ چیزیں کر دی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے۔ اللہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا جب کی، اللہ کے بندے نے جب وہ حمد و ثنا سنی، تو یہ اللہ کے بندے کی عبادت تھی، یہ اللہ کے بندے کی عبادت ہے۔ اللہ حمد و ثنا اپنی کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا بندہ سنتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ قرآن مجید پڑھتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کا بندہ سنتا ہے۔ اللہ جب پڑھتا ہے تو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور بندہ جب سنتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح سنتا ہے، سناتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، یہ اللہ پروردگار کی حمد و ثنا جب کر رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے بندے کی عبادت ہوتی ہے، یہ فرض ہے، ہمیشہ کے لیے یہ فرض ہو گئی ہے۔ جس نے سن لی ہے، جس نے دیکھ لی ہے، جس نے اللہ پروردگار کے قرب کو پا لیا ہے، اللہ کے قرب میں داخل ہو گیا ہے، یہ ہے وہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ عبادت میں کہا ہے، یہ میری اور آپ کی زبان نے نہیں کہا۔ کس میں کہا ہے؟ میرے نبی رسول علیہ السلام نے، انبیاء و رسول نے، ہماری ارواح نے عبادت میں کہا ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے تو اتنے آگے مکر گیا ہے۔ اے ظالم، تو مرتد ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے، تو اللہ کے بندے کی صحبت نہ کر کے منافق ہو گیا ہے۔ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، دنیا نے انہیں عزت دی ہوتی ہے، انہوں نے دنیا میں اپنی عزت خود کمائی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ منافق ہو جاتے ہیں۔ اور منافق ہو جانے والا وہ ظاہری فرض کو نہیں جانتا، یعنی ظاہری جو اللہ پروردگار توفیق دیتا ہے، ظاہری توفیق دیتا اسے نہیں وہ جانتا۔ اس سے پوچھ کے دیکھ لو، کیوں؟ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کے بندے کا ہوا ہوتا ہے، اور نہ اللہ کے بندے نے اسے اپنا تعلیم دے کر کیا ہوتا ہے۔ یا تو وہ اللہ کے بندے کا ہو جاتا، اس سے کوئی پوچھتا تو کہتا میں اللہ کے بندے کا ہوں، میں اپنی امی اور ابا جی کا ہوں۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ واقعی اپنے امی ابا جی کا ہے، اور یہ خود مان بھی رہا ہے۔ امی ابا اسے اپنا کر لیتا، کس میں وہ کرتا؟ وہ تو محبت میں کرتا ہے، وہ تو اس میں کرتا ہے جس میں وہ امی ابا ہونا اس کا چاہتا ہے، اور جس میں وہ ہونا نہیں چاہتا اس میں وہ کرے گا؟ مجھے بتائیے نا، وہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا تو امی کو جیسے اپنا کرنا چاہتا ہے، ابے کو جو تو جیسا کرنا چاہتا ہے، وہ تو تیرا دشمن ہو جائے گا، وہ تیرا تھوڑی بنے گا۔ جیسے ماں باپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے۔ اللہ کے بندے کا ہو جاتا، ہر کوئی مان لیتا، اللہ کا ہو جاتا، ہر کوئی مان لیتا کہ یہ ان کا ہے۔
اور جب اللہ کے بندے سے پوچھا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا شیطان کو میں نہیں اپنا کرتا، شیطان کے دوست کو میں نہیں کرتا اپنا، جو میری جان اور مال کو ظاہری، میری جان مال دی سے ظاہری حکم میں نہیں کماتا میں اسے نہیں کرتا، اور جو باطن میں اسے اس طرح نہیں خرچ کرتا جس طرح میرے نبی رسول نے تعلیم فرمائی ہے میں اسے نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی بتا رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی بتا رہا ہے، نہیں اللہ پروردگار کے بندے، اللہ کے بندے کو ہی بتائیں، نہیں حضور یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے، یہ سارا میں آپ کی تعلیم میں، نبی رسول کی تعلیم میں ہی خرچ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کا بندہ پوچھتا ہے نماز پڑھ کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، زکوٰۃ دے کے دکھا، اس نے سب کو کر کے دکھائی ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں یہ نمازی ہے، یہ متقی، یہ پرہیزگار ہے، تو وہ کہتا ہے سارے ہاں جی کرتا ہے۔ جیسے ایک کو بلایا اسے قتل کر دیا، اور ایک جس کو پھانسی لگنی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، چپ کر گئے اور فرمایا اللہ میرا جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسے کر مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر غروب۔ پھر اللہ کا بندہ سوال کرتا ہے فرض حقیقی بتا جو تو ادا کرتا ہے، اور ظاہری توفیق بتا۔ وہ ماں پہلے مر جاتی ہے جو اسے جنم دینے والی ہوتی ہے، یہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جداں دا پھر اس نے جواب دیا ہوتا ہے نا، ویسا پھر اس کے سوال اللہ اور اللہ کا بندہ کرے گا، جواب نہیں آئے گا اسے۔ پھر وہ نمرود مردود جو تھا آگے سے جواب نہیں دے سکتا، ذلیل ہو گیا سب کے سامنے، جن کے سامنے وہ منافق عزت والا بنا پھرتا تھا، اپنی اولاد کے سامنے عزت والا بنا پڑتا تھا، اللہ کے بندے کے پاس آ کر بڑا عزت والا بنتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ پروردگار کی طرف سے عزتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے بندے کے ہاں یہ عزت والا بن جائے۔ مومن یہ جانتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کی، اور عبادت میں اللہ پروردگار نے جو عبادت بنا دی ہے وہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے فرض ہے، یہ عبادت ہے ہمیشہ کے لیے فرض ہو گئی ہے۔ ادا کب کرنی ہے؟ جب ظاہری اس کی توفیق آ جائے، یعنی اللہ پروردگار نماز جو کہ فرض ہے وہ کہے کہ یہ نماز آ گئی ہے، روزہ کہے یہ روزہ آ گیا ہے، حج کہے یہ حج آ گیا، یہ ظاہری توفیق ہے فرض کی۔ جب اللہ پروردگار کا حکم آ جائے تب فرض ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ پورا سال فرض نہیں ہے، نماز پورا دن فرض نہیں ہے، روزہ پورا سال فرض نہیں ہے، حج پورا سال فرض نہیں ہے کہ پورا سال ہی حج کرتے رہو۔ کب؟ جب ظاہری توفیق آ جائے۔ اب دیکھا یہ ظاہری توفیق ہے، اور جو ظاہری توفیق آنے پر یہ فرض ادا نہیں کرتے، عبادت ایک حکم میں کمانا اور ایک تعلیم میں خرچ کرنا، یہ وہ ہیں جو بڑا نیک اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں، لیکن ہوتے شیطان کے طریقے پر، اور اگر اسی طرح شیطان کے طریقے پر مر گئے تو یقیناً وہ شیطان کے ساتھیوں میں ہوں گے۔ یہ اس لیے جاننا فرض رمضان میں ضروری ہے کہ یہ سارے اللہ پروردگار نے اپنی عطا، رحمت، مغفرت، عافیت میں یہ رمضان کے اندر ہی ایسے دے دیے ہیں کہ مل بھی ہر ایک کو جاتے ہیں۔
نمبر 1، جو اللہ نے جان اور مال دی ہے اسے حکم میں کمانا ہے۔ جب میں نے ظاہری کمانی ہے یہ جان اور مال، پہلے تو اللہ نے دے دی ہے نا محبت میں، جب بھی اسے کمانا ہے، ظاہری جسے کمانا کہتے ہیں، ظاہری توفیق جب آ جائے کمانے کی، تو کس میں کمانا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمانا، ورنہ کچھ نہیں آگے رہے گا، کچھ نہیں ملے گا، لاکھ دعوے کرتے رہنا، یہ جھوٹے دعوے ہوں گے، اور جب اللہ کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے نا، تو پھر وہ جو سوال کرے گا نا، بس وہی سارا حساب کتاب نکلے گا، جواب نہیں ہے۔ خرچ کیسے کرنا ہے؟ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض عبادت ہے اس پر خرچہ کرنا۔ اگر اس پر خرچہ رہ گیا، جو خرچہ کرنا ہے، یہ سارا رزق جو ہے یہ حرام ہو جائے گا۔ جیسے دودھ حرام ہو گیا، جیسے ہر پاکی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایسے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا فرض جب آ جائے، دوسرا فرض کون سا ہے؟ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے خرچ کرنا ہے جو مجھ پر فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پہلے یہ دو۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتی مد جو رکھی ہے اس میں خرچ کرنا ہے۔ عبادتی مد جو ہے وہ یہ فرائض کو بحال رکھنے کے لیے، جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور جن کی زندگی پر خرچ کرنا ہم پر فرض ہے، اس کو بحال رکھنے کے لیے جو مد کی ضرورت ہے، جو رقم کی ضرورت ہے، جس کا انتظام ضروری ہے، اس کے لیے یہ سارا سامان پہلے رکھنا۔ جو اللہ نے جان اور مال دیا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کب کی بات ہوگی؟ جب ظاہری توفیق آئے گی، اسی وقت فرض ہونا ہے نا۔ جب فرض ہو اور تبھی فرض پر عمل کرنا ہے نا، پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے نا۔ یہ اللہ دیتا ہے، جب اللہ دے گا تو ہم کریں گے، اور جب اللہ نے نہیں دیا ہوگا تو ظاہری توفیق ہمیں ہوگی نہیں۔ نماز آئی نہیں، روزہ آیا ہی نہیں، حج آیا ہی نہیں، زکوٰۃ آئی ہی نہیں، فرض آیا ہی نہیں، امی سامنے آئی ہی نہیں، ابا سامنے آیا ہی نہیں، سائیں جی سامنے آیا ہی نہیں، نبی رسول سامنے آیا ہی نہیں، اللہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ جب وہ آئیں گے تو تب کیا ہوگا؟ ظاہری توفیق ہوگی۔ اس وقت پھر فرض جو ہم پر ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ فرض ہے ان کا ادب کرنا ہے، ہمیشہ فرض ہے ان کا شکر بجا لانا ہے، ہمیشہ ادب ہے ان کی خدمت بجا لانا ہے۔ جیسے ہی وہ فرض کی ظاہری ہمیں توفیق آئے گی تب ہم ادا کریں۔ اب فرض تو ہے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ظاہری توفیق مجھ میں نہیں ہے، میرے پاس نصاب ہی نہیں ہے تو میں نہیں ادا کروں۔ میرے پاس ماں باپ ہی نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ کئی کے پاس تو ہے نہیں وقتی طور پر، ظاہری طور پر، اور کئی ہیں شیطان، ان کے پاس تو اللہ کا بندہ بھی نہیں ہوتا، ماں باپ بھی نہیں ہوتا، اللہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لعنت کے علاوہ، لعنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس ہوتی ہی لعنت ہے۔ اور جنہیں اللہ نے فرض عبادت دی ہوئی ہے، اور فرض عبادت میں اللہ پروردگار ظاہری توفیق انہیں دیتا ہے، اور وہ تو بخیل اور منافق ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری توفیق پہ تھوڑی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تو چاہت پہ دیتے ہیں کہ دل مانے گا فرعون کا، دل مانے گا نمرود کا، دل مانے گا شداد کا تو دے دے گا، اور نہیں دل مانے گا کہے گا نہیں میں دیتا،
کر لو میرا کیا کرنا، اس پر تو فرض ہے ہی نہ وہ رحمت کا طلبگار ہوا کہ اللہ اسے رحمت دیتا، نہ وہ مغفرت کا طلبگار ہوا کہ اللہ اسے مغفرت دیتا، نہ وہ محبوب رب العالمین اللہ کے بندے کا طلبگار ہوا کہ عافیت میں اسے اپنا ساتھ دے دیتا، اسے اپنا بنا لیتا، میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ اس نے تو سارا دین اپنی مرضی کا لیا ہوتا ہے، اس نے تو سارا دین لوگوں کو دکھانے کا لیا ہوتا ہے، اس نے سارا دین جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے مطابق نمازی بننے کا لیا ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا فرض کیا ہے، اسے کیا پتا عبادت کیا ہے، اسے کیا پتا کہ عبادت میں ظاہری توفیق کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو پتا اسے ہے نا جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کے ساتھ ایک ہی سوال کیا جاتا ہے، غیر سوال نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ کفر شرک نہ کیا جاتا ہے اور نہ ان کے ساتھ کفر شرک منافقت کا سوال ہوتا ہے۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے۔ کون سا سوال ہوتا ہے؟ تعلیمی سوال، تعلیمی سوال ہوتا ہے جس میں حقیقی علم کا نقطہ حکم ہوتا ہے اور حقیقی علم کی تعلیم سنت ہوتی ہے، اور جس میں حقیقی علم والے کا ساتھ اللہ اور اللہ کے بندے کا ہوتا ہے۔ کتنے رہنا ہے؟ ادھر رہ لے گا؟ قسم خدا کی یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور خاص طور پر منافق، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، اور وہ فاسق فاجر جو آخری لمحے تک فاسق فاجر رہتا ہے، وہ یہاں رہ بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں اللہ نبی رسول کے قرب میں جا بھی نہیں سکتے۔ ان کی بات اور ہے۔ توبہ کر لو، قسم خدا کی یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عافیت میں محبوب کے ساتھ کا مہینہ ہے۔ یہ رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ چھوڑ دو مر تو اگے مر رہے باہو، جنا حق دی راہ پاتی ہو۔ محبوب سے ملاقات ہے آج ظاہری توفیق محبوب کی ملاقات کی آئی ہے۔ یہ 12 مہینے میں اللہ پروردگار کی رحمت میں، مغفرت میں، عافیت میں آتی ہے، جسے اللہ دینا چاہتا ہے۔ وہ آج اللہ دینا چاہتا ہے، لے لو۔ آج اللہ دینا چاہتا ہے، لے لو۔ آج ماں باپ دینا چاہتے ہیں، لے لو۔ آج سائیں جی دینا چاہتے ہیں، لے لو۔ آج نبی رسول انتظار میں ہیں، دینا چاہتے ہیں، لے لو۔ اللہ دینا چاہتا ہے، لے لو۔ ظاہری توفیق آئی ہوئی ہے۔ اور اگر آج ظاہری توفیق میں ماں باپ آ گیا ہو کہ جی ظاہری توفیق تو آ گئی ہے جس میں ماں باپ پر جو ہمیں فرض عبادت دی گئی ہے وہ نہیں آئی تو مات ماری گئی ہے، اسے نہیں پتہ۔ آج ہر ایک کے ساتھ محبت پیار میں نا معافی صلح کر لو، معافی دے دو۔ جب آپ گناہ اپنے بیٹھ کر مخلوق میں ان کے معاف کر دو گے، اللہ پروردگار خوش ہوگا آپ کے گناہ معاف کرنے میں۔ اور جب آپ اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، اقربا کے غیبت کے گناہ معاف کر دو گے، اللہ آپ کے عیب مٹا کر دھو کر بڑا خوش ہوگا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ قسم خدا کی اس کے لیے سارا کچھ بھی ہمیں دینا پڑ جائے تو ہم ہنسی ہنسی خوشی خوشی دیں کہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور ہمارے عیب بھی دھو دے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو راضی، اپنے نبی کو راضی، اپنے آپ کو راضی، اپنے ماں باپ کو راضی، جہاں جائیں وہاں جنت دینے والے بن جائیں۔ اور کیا چاہیے؟ یہ آج ظاہری توفیق آئی ہے، اسے نہ گوانا۔ جب آپ اسے نہیں گواؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک آپ کو بے عیبی دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان میں ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم نے کبھی گناہ ہی کوئی نہیں کیا۔ یہ تو ہو لینے دو نا یار، اس کے بغیر ہی ہم حاجی نمازی بن گئے، اس کے بغیر ہی ہم یہ سارا کچھ ہو گئے نا، اس کے بغیر نہ بننا۔ جدھر ہمارا محبوب ہمارے ساتھ نہیں ہے، جدھر ہمارے محبوب نے ہم پر یہ عطائیں نہیں کی، نہ وہ جنت ہے
اور نہ ہم نے اس جنت میں جانا ہے. ہماری جنت بھی میرا محبوب ہے، اور ہم نے جنت میں بھی اس میں جانا جس میں ہمارا محبوب جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہم جاتے. وما توفیقی الا باللہ.